مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں، روزے کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے کلام ہوا، کن لوگوں پہ فرض ہے، کن لوگوں کو شرعی اعذار کی بنا پہ رخصت موجود ہے، کے لیے شریعت میں رخصت موجود ہے، اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ مسلمان کے لیے ایک سپر ہے اور یہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک زبردست مضبوط قلعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ جہنم سے اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے اور وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ کتنا دور ہوتا ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوا اپنی پیدائش سے اڑنے کا آغاز کرے اور اپنے بڑھاپے تک اڑتا رہے تو یہ جتنے عرصے میں یہ اپنا رستہ طے کرے گا، جتنا عرصہ اس عرصے کے اندر جتنا رستہ طے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ روزہ کس قدر زبردست عبادت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض فرمایا ہے تقوی کے حصول کے لیے ہے۔ اب روزے سے تقوی ایسے حاصل ہوتا ہے کہ اس سے پڑتا ہے نفس پر بوجھ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمارا جو نفس ہے یہ سرکش گھوڑے کی مانند ہے، اور سرکش گھوڑے کو اگر قابو میں کرنا ہو تو اس کو قابو میں کرنے کے لیے دو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، ایک تو اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے اور دوسرا اس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ ہم بھوک پیاس کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور پھر ایک اضافی تراویح جو نماز جو ہے وہ نماز تراویح وہ بھی ہم اختیار کرتے ہیں، جس سے ہمارا نفس جو ہے وہ قابو میں آ جائے۔ تو یہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت ضروری امر ہے، اسے ہمیں اختیار کریں گے تو آگے چل کر آگے جو ہمارے 11 مہینے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس روزے میں آپ دیکھیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے اوپر اس لیے زیادہ توجہ کی جاتی ہے کہ اس ماہ میں چونکہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو اب انسان کے لیے اپنے نفس سے لڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ بعضوں کا جو دیگر ایام ہوتے ہیں، دیگر جو ماہ ہوتے ہیں، اس میں انسان کے دو دشمن ہوتے ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس۔ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو کر سکتے ہیں، اور وہ قابو میں کرنے کے لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ لہٰذا اس کو اختیار کرنا بہت اچھی ضروری ہے، اور جو اس کو اختیار کر سکتا ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ شرائط کے متعلق جو سفر کا ہماری بہن نے تفصیل سے ذکر کیا، اس میں ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ جو سفر کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ اس مقام کا جو موجودہ مقام ہے اس کا دوسرے مقام سے کتنا فاصلہ ہے، تو وہ اس کے لیے گوگل کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو گوگل پر فاصلہ دکھایا جاتا ہے وہ ایک شہر کے سینٹر سے دوسرے شہر کے سینٹر تک دکھایا جاتا ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جب آپ شہر کی حد سے باہر نکلیں تو شہر کا جو بارڈر ہے اس بارڈر سے لے کر اگلے شہر کے بارڈر تک کا جو فاصلہ ہے وہ 92 کلومیٹر ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر سینٹر ٹو سینٹر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے لیکن بارڈر ٹو بارڈر 92 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر یہ شرعی مسافر نہیں کہلائے گا۔ اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے حضرت۔